مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ انسان کا مزاج جلد بازی کا، کوئی بات ہو یا کوئی معاملہ ہو تو وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ جلدی ہو جائے۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی تو فوراً جواب، کوئی کام پیش آ گیا فوراً کر لینا، یہ انسان کا مزاج ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز بنایا ہے، جس کو کہتے ہیں ہر کام میں ہڑبڑ کرنا اور جلدی سے ہونا، یہ اس کا مزاج ہے، لیکن اپنے جلد بازی کی وجہ سے نقصان ہو جاتے ہیں۔ بہت سے معاملات اور بہت سے باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر تھوڑا سا اس پہ آدمی سوچ لے اور تھوڑا تحمل سے کام لے لے تو بڑے فتنوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اسی لیے دو چیزیں بڑی خوبی کی ہے اور بڑی اعلیٰ صفت ہے، ایک ہے تحمل اور ایک ہے تأمل، صرف حمزہ اور ہا کا فرق ہے۔ تحمل کا مطلب ہے کوئی معاملہ پیش آ گیا تو آنے کے بعد تھوڑا سا ضبط کرے، برداشت کرے اور تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ اس کو معاملے کو دیکھ لے، سن لے۔ اور تأمل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سوچ لے کہ یہ جو ہم کہنے جا رہے ہیں یا ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ کیسا مفید ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمارا۔ یہ دو اعلیٰ درجے کی صفتیں ہیں، کسی آدمی کے اندر اگر ہیں تو وہ واقعی بہت ہی باکمال شخص ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ اس کی کمزوری ہے۔ تحمل ہو اور تأمل ہو، یہ دو باتیں اگر زندگی میں پیدا ہو جائے تو بہت سارے معاملات اور الجھنوں سے، پریشانیوں سے آدمی بچ جائے گا۔ انہی چیزوں میں جو روزانہ تقریباً ہم لوگوں کے تجربات میں آتی رہتی ہے، راستے میں چلنے کا مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور سے کہیں بھیڑ اگر ہو گئی یا کراسین وغیرہ جہاں آ جاتی ہے، وہاں عام طور پر یہ دیکھا کہ جلد بازی میں اب آدمی نہ دائیں کا خیال نہ بائیں کا خیال، پورے سڑک کو گھیر کے کھڑا ہو گیا، ادھر والے بھی کھڑے ادھر والے بھی کھڑے۔ اب مان لیجئے پھاٹک کھلے گا تو کھلنے کے بعد اب کیا ہوگا، وہی کام کرنا کہ رکنا ہے، تو اگر اسی میں تھوڑا سا تحمل اور تعامل کر لیا جائے کہ اپنی سائٹ پر اگر کھڑے ہو جائے بہت آسانی کے ساتھ آنا جانا سب ہو جائے، اور معلوم یہ ہوگا کہ ہر آدمی جلدی میں لگا ہوا۔ اب اس جلدی میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، جلد بازی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوٹ آ جاتی ہے، آپس میں ناگواری کی بنا پر ہاتھا پائی اور گالم گلوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان دو کمزوریوں کی وجہ سے، نہ ہمارے اندر برداشت ہے نہ ہمارے اندر سوچنے کا مانتا ہے۔ اللہ پاک نے عقل دی، ذہن دیا، دماغ دیا، اس کا تقاضا ہے کہ کوئی کام یا کوئی بات کی جائے تو سوچ لے، غور و فکر کر لے، جلدی میں نہ کرے۔ بعض اوقات کسی نے کچھ کہا ہم سے، اب ایک دم سے جوش آیا، ہم نے بھی اس کو سنا دیا، اب ہمارے سنا دینے کی وجہ سے معاملہ تل پکڑ گیا اس میں۔ اب اگر تھوڑا سا ہم برداشت کر لے جاتے، تھوڑا سا سوچ لیتے، ٹھنڈا رہتا۔ بہت تأمل جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے جو اللہ پاک نے گویا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ تأمل، سوچنا، غور کرنا، فکر کرنا، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں، وہ دونوں برابر ہیں۔ وہ بھی جذبے میں آ کر کے جو سمجھ میں آیا کر رہا اور ہم بھی کر رہے ہیں، ہم میں ان میں جو فرق ہے وہ تأمل کا ہے، تھوڑا سوچ لے،
सोचने के बाद सोचना क्या है, अंजाम क्या होगा इसका। बस हर काम और हर बात में अंजाम पर नज़र अगर रहेगी तो इंशाअल्लाह फिर गलतियाँ कम होंगी और आदमी बचा रहेगा। इसी तरीके से तहम्मुल, मिजाज के ख़िलाफ़ मामलात अगर पेश आ रहे हैं उस पर थोड़ी बर्दाश्त, थोड़ा सब्र, थोड़ा अपने आप को ज़ब्त के साथ में रखें। खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, दोनों ही मौक़ों पर तहम्मुल ज़रूरी। खुशी में जज्बात में बह गए, मालूम हुआ कि नुकसान आ गया, और गमी के अंदर अगर आ गए तो भी नुकसान आ गया। बहुत सारी मिसालें। तो इस वक्त में दो बातों पर तवज्जो दिलाई, और ये दो कमाल हैं हर उस शख्स के जिसके अंदर ये दोनों बातें मौजूद है, वो आला दर्जे का। एक तहम्मुल करना, एक तअम्मुल करना, मामलात में, बातचीत में, सारी चीज़ों में। एक तो बर्दाश्त और दूसरे गौर व फिक्र। अगर ये दोनों बातें आदमी की ज़िंदगी में आ जाए तो फिर इंशाअल्लाह नुकसान कम से कम होगा और शर्मिंदगी नहीं होगी उसको। मैंने कभी कभी जल्दी में कुछ मुझसे कह दिया या कर लिया, अब अंदर से शर्मा रही है, एहसास हो रहा कि बड़ी गलती हो गई, अगर न कहा होता या न किया होता तो ये बात न पेश आती है। इस वक्त एक वाक़या हदीस का, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक काफ़िला आया और आपकी खिदमत में ईमान और इस्लाम के सिलसिले में वो हाजिर हुए थे। उसमें 13 लोग, रिवायात में वफ़द अब्दुल कैस के नाम से वो लोग मशहूर है। वो काफ़िला हुज़ूर की खिदमत में आया। आने से पहले ही आपने बशारत सुना दी कि एक जमात जो है वो आने वाली है। ये फरमाया तुम्हारे पास अभी एक काफ़िला आने वाला है जो अहले मशरिक़ में सबसे बेहतर। आपने अब आपको बज़रिए वही मालूम हो गया, ये गैब का नहीं मसला है, ये बज़रिए वही बता दिया गया कि आने वाले हैं लोग। हज़रत इमरान, हज़रत उमर उनके देखने के लिए खड़े हुए। तो आपने, सहाबा का मामला बड़ा अजीब था कि आपसे कोई बात अगर सुन लेते तो बस पक्का यकीन है, बस अटल है कि होना है। हम लोग तो तजज्जुब नहीं होता था, उन्हें यकीन हो गया तशरीफ आई रहो, आप खड़े हो गए देखने के लिए। तो 13 आदमियों का एक काफ़िला नज़र पड़ा। अब उनके साथ साथ ये आए। जब उन लोगों ने दूर से आपको देखा तो बेताब हो गए। वो 13 मतलब एक ही तलब लेके आए थे, ज़ौक़ व शौक़ था, तड़प थी, और उस बेताबी में जल्दबाजी हो गई। सोच से बेताब हो गए, फर्त इश्तियाक से अपना सामान इसी तरह छोड़कर दीवाना वार आपकी खिदमत में दौड़ पड़े और हाजिर होकर दस्ते मुबारक बोसा किया। शेख अब्दुल कैस जो उनके सरदार थे, अगरचे नौ उम्र थे, सबसे पीछे रह गए थे, उन्होंने पहले तो सबके ऊँट बांधे। ये है तहम्मुल और तामुल की बात कि जल्दबाजी में काम नहीं किया उन्होंने। सारे काफ़िले वालों का सामान समेट के रखना, सवारियों को बांधना, ये सब अमल किया उन्होंने। फरमाया कि बांधे, फिर अपना बकस खोलकर सफ़र के कपड़े उतारे और दूसरा सफ़ेद लिबास पहना। ये तहम्मुल और तामुल की बात सुना रहे। हालांकि ये भी आए थे, इश्तियाक तो इनको भी था, शौक़ था, ज़ौक़ था। चूँकि सफ़र में बहुत बार ऐसा होता है, मुसाफे का मसला आ जाता है, भीड़ इतनी होती है कि अब उस मौके पर जज्बात का मरहला कि अब ना छोटे का ख्याल, ना बड़े का ख्याल, ना बूढ़े, और थक्कम धुक्की शुरू हो जाती है। उसमें मतलब आदमी गिर पड़ता है। अब ज़ाहिर है कि मुसाफा करना ना कोई फ़र्ज़ है ना कोई वाजिब है, बस एक सुंदर दर्जे की चीज़ है, इस्तेमाल दर्जे की चीज़ है। अब उसके लिए इतना हुजूम, और बाद औक़ात मुसाफा में ऐसा होता है जिससे मुसाफा कर रहे हैं वो गिरने के करीब आ जाता है, क्योंकि भीड़ का झोंका आया, वो संभाल नहीं पाया अपने आप को। इसलिए दो सिफतें अल्लाह पाक अता फरमा दे, तहम्मुल की और तहम्मुल की, कि किसी काम के करने के ताल्लुक़ से जल्दबाजी ना हो, थोड़ा सा सब्र से काम ले। हरम शरीफ में तवाफ़ के मसले पर हजर असवद के भूसे का देने का मसला आता है। उस मौके पर न तहम्मुल है न तामुल है, बस हर आदमी उस पर। अब जनाब होता क्या है, कभी मालूम हुआ गिर पड़े, कपड़े फट गए, मालूम हुआ कि हड्डी टूट गई, कभी मालूम हुआ ऐसे फंस गए कि प्यास लग रही है
چیخ رہا اسی سے آخری وقت کسی کو ترس نہیں آ رہا ہے، وہ تو سب اس پہ لگے ہوئے اپنے طور پر. خاص طور سے مستورات، یہ ان کے جذبات ایسے ہوتے کہ اللہ رحم فرمائے کہ یہ اپنی جان خطرے میں ڈال دیتی ہے آ کے وہاں پر. اس لیے دین نے جو تعلیم دی ہے تحمل کی اور تعامل کی، یہ بڑی اچھی خوبی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جلد بازی میں اکثر ایسا ہوا نقصان ہو جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور یہ ہوتا کہ نہ کیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا اس کے اندر. اب یہاں بھی یہی شکل پیش آ گئی، جلدی پہنچ گئے، لیکن انہوں نے سارا کام کیا اور اطمینان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا. چونکہ شکل صورت میں کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی کی قیمت صرف اس کے ڈھانچے سے نہیں ہوتی ہے. چونکہ شکل صورت ذرا تھی نہیں تو انہوں نے خود ہی کہا ڈھانچے سے نہیں ہوتی، اس کی قیمت صرف اس کے دو چھوٹے سے اعضاء سے ہوتی ہے، ایک زبان اور ایک دل. یعنی یہ دونوں چیزیں بہت قیمتی. اب یہ موقع اس کا نہیں، پورا واقعی آدھا رہ جائے گا. آپ نے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں. فرمایا ایک دانائی اور دوسرے بردباری. تمہارے اندر تحمل بھی ہے اور تعامل بھی ہے تمہارے اندر، اس کی آپ نے تعریف کی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ خصلتیں مجھ میں پیدائشی ہیں یا میں نے اپنے کسب سے حاصل کی ہیں، یعنی اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت مجاہدہ ریاضت کی. فرمایا پیدائشی. یہ نبی علیہ السلام نے گویا کہ اس موقع پر آنے والوں کو بھی اور آئندہ انسانوں کو آپ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ کوئی کام کرے سوچے، بلا سوچے کوئی کام نہ کرے. ابھی 2-3 روز ہو رہے ہیں، حضرت حکیم الامت نور اللہ قدہ کی وصیتیں چھپی بھی ہیں. ان میں آپ نے ایک نصیحت بہت خاص ہی فرمائی ہے کہ کوئی آدمی کتنی ہی عمدہ اچھی قیمتی دوائی استعمال کے لیے دے، فرمایا بغیر اپنے طبیب اور اپنے معالج کے مشورے کے ہرگز نہ استعمال کرے. اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو. ایسی تکلیف ہو رہی ہے، اب ڈاکٹر کے پاس ابھی ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں مثلاً، اب کسی نے کہا یہ استعمال کر لو. اب چونکہ تکلیف اتنی زیادہ ہے سوچتے چلو اسی سے فائدہ ہو جائے. اب کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اس طرح معاملہ کرنے میں وقتی طور پر تو فائدہ ہو گیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب بعد میں اس کے جو اثرات پڑتے وہ اور بیماری پڑ جاتی ہے اس کے اندر. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ہرگز نہ استعمال کریں، بلکہ اپنے معالج سے، اگر اپنا کوئی مستقل معالج نہیں تو کوئی ڈاکٹر ہو جو تجربے کار، اس سے رجوع کر لے، اس کے بعد اس کو استعمال کریں. تو بات اس پر عرض کی، دو کمالات ہیں، ایک تحمل ایک تعامل. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے.